حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ آپ نے کتاب لکھی القول البدی، قول البدی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 468۔ اس پہ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کو نقل فرمایا کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام تھے۔ حضرت سفیان ثوری آپ حج پر تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ بندہ حج پر جائے تو حج پہ اسے کسی نہ کسی بندے کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے جو اس کے علاقے کا ہوتا ہے، یا اس کے علاقے کا نہ ہو، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی اسے مل جاتا ہے، یا ایسا بندہ اسے مل جاتا ہے جسے وہ جانتا ہو، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ جو بندہ تھا اس نے کیا کیا، میرے ساتھ تھا، جب بھی قدم اٹھاتا تو اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھتا، پھر قدم دوسرا نیچے رکھتا تو درود و سلام پڑھتا۔ اتنی دیر تک قدم اٹھاتا نہیں تھا جب تک نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لیتا، اتنی دیر تک قدم نیچے نہ رکھتا جب تک حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھ لیتا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار یہ تو کیوں ایسا عمل کرتا ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کسی روایت سے ثابت ہے؟ میں تو اتنا بڑا امام ہوں، میں نے تو یہ روایت نہیں پڑھی کہ اتنی دیر تک قدم نہ اٹھاؤ جب تک درود نہ پڑھ لو، اتنی دیر تک قدم نہ رکھو جب تک درود نہ پڑھ لو۔ تو اس نے کہا نعم، یہ میں ایسا وظیفہ ہے جو روایت سے ثابت ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہے کیسے؟ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا مجھے بتا یہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے کہا ایک پچھلے زمانے میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے آیا، میری ماں نے خواہش کی کہ بیٹا میری خواہش ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے 2 رکعت نفل ادا کروں۔ اس وقت دور ایسا تھا کہ دروازہ کھول دیا جاتا تھا ہر بندے کے لیے، پچھلا زمانہ تھا، مخلوق تھوڑی تھی، لوگ تھوڑے تھے۔ فرماتے ہیں میری والدہ نے جب یہ خواہش کی کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھوں تو میں اپنی والدہ کو اندر لے گیا۔ تو حضرت سفیان ثوری نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور بڑا ہی عجیب معاملہ ہوا، جب میں اپنی ماں کو اندر لے کر گیا میں نے دیکھا کہ اچانک سے میری ماں کا چہرہ جو تھا وہ پہلے تو سفید تھا، پھر میری ماں کا چہرہ متغیر ہو گیا، کالا سیاہ ہو گیا، میری ماں کا پیٹ پھول گیا، میری ماں مرنے کے قریب آ گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اب اگر ماں اپنی کو باہر لے کر جاؤں گا، باہر تو لوگ طواف کر رہے ہیں، بڑی میری پریشانی ہو گئی، میرے لیے تو یہ بڑا بے عزتی کا مقام ہے، اب کیا کروں؟ میں پریشان تھا کہ میں نے دیکھا اچانک ایک سفید کپڑوں والا بزرگ خانہ کعبہ کے اندر نمودار ہوا۔ جب نمودار ہوا تو اس کی سفید داڑھی، اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جو میں نے کبھی نہ سونگھی۔ فرماتے ہیں اس نے میری ماں کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، تو جب اشارہ کیا تو میری ماں کا چہرہ روشن ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری ماں کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، تو میری ماں کے پیٹ کی طرف جب اشارہ کیا تو میری ماں کا پیٹ پھر درست ہو گیا۔ جب میری ماں کو شفا مل گئی، اب وہ بندہ جانے لگا تو میں نے پیچھے سے آواز دی من انتا، حضور آپ کون ہیں جس نے میری مشکل کو آسان فرما دیا؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ تو قالا، فرمایا انا نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اوے میرے امتی میں کوئی اور نہیں، انا نبیک محمد، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ آقا اتنی کرم نوازی، فرمایا تیری ماں میری ذات میں بڑا ہی درود پڑھتی تھی، بڑا ہی درود پڑھتی تھی، آج تیری ماں پر برا وقت آیا تو میں نے برا وقت آ کر خود دفع کر دیا کہ یہ تو ایسی عورت ہے جو مجھ پر درود پڑھتی ہے، جیسے تیری ماں پر اب دنیا میں برا وقت آیا تو میں نے پریشانی کو دور کر دیا، کل قیامت والے دن بھی تیری ماں پر اگر کوئی برا وقت آیا تو میں اسے بھی دور فرما دوں گا۔ تو یہ درود و سلام کی برکت ہے، درود و سلام کی فضیلت ہے۔